اب ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی صاحب نے. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے شو کو وقت دیا. جی بلال صاحب, سب سے پہلا سوال یہی کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخر کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو مخصوص نشستوں کے فیصلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بار بار قانون سازی اور اس کے بعد یہ آرڈیننس, تو کسی صورت آپ تسلیم نہیں کرتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, یہ تاثر جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروت صاحبہ, زہیب صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور اس کی اوپر تو عمل درآمد کرنا یا اس کے حوالے سے کوئی بھی جو کام ہونا ہے, سب سے پہلے تو وہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, حکومت کی نہیں. اور یہ آئی تھنک تاثر یہ بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی سیٹیں نوٹیفائی کرنی ہیں, یہ آئینی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر میجر فلاز ہیں ہمارے نزدیک. یہ ہماری رائے ہے, گرانٹیڈ کہ یہ ہے تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک یقیناً ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو بھی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف یا اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دیر آر ریویو پٹیشنز آلسو دیٹ آر پینڈنگ. ہماری حکومت کے جو بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں وہ ہم نے اپنے ریویو پٹیشن میں بھی ظاہر کیے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور یہ ان کی بھی ہیئرنگ ابھی پینڈنگ ہے. یہ آئینی ایک حق ہوتا ہے. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں یہ وضاحتی الیکشن کمیشن نے جب وضاحت بھی کہا کہ ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے, تو اس پر پھر وضاحتی چیز فیصلہ بھی آ گیا کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, اگر نہیں کیا تو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے. اس کے باوجود ریزسٹنس, تو اس کو یعنی کیسے مسلم لیگ نون اس سے ڈیل کرے گی؟ زہیب صاحب دیکھیے اس میں گزارش ہے, دیکھیے جیسے کہ میں نے فرمایا پہلے یا کہا میں نے پہلے کہ الیکشن کمیشن نے بنیادی طور پہ اس پہ فیصلہ کرنا ہے, مگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو موجودہ جو آئین اور قانون ایز اٹ سٹینڈز ٹوڈے جو وہ کہتا ہے, اس نے ان سب چیزوں کا جائزہ لے کے کانسٹیٹیوشنل باڈی ایک ہوتے ہوئے اس نے وے فارورڈ نکالنا ہے. چونکہ دیکھیے ایک طرف ان کے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اوپر ہمارے تحفظات بھی ہیں, مگر وہ ایک ایز دا آرڈر کرنٹلی اسٹینڈز, یہ بات تو ہے, حقیقت ہے لیگلی, مگر اس کے خلاف ریویو پٹیشنز بھی ہیں. اس فیصلے کو اگر ابھی آپ ان تحفظات کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ایک لیٹر بھی آیا ہوا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے, جس میں انہوں نے ان کو یہ کہا ہے, انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے کہ دیکھیے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, مگر اس کے علاوہ ایک قانون سازی ہے, الیکشنز ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ ہے جو کہ ابھی سپرسیڈ کر رہی ہے, یا اس کی وجہ سے اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹیبل نہیں رہتا. اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کی اپنی ماضی کی جورسپروڈنس کا بھی حوالہ دیا ہے. تو الیکشن کمیشن نے ان سب چیزوں کو ہی دیکھ کے آگے فیصلہ کرنا ہوگا. اوور آل میں بطور ایک اسٹوڈنٹ آف دا لا یا اسٹوڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اٹ سیلف فلاڈ ہے. ایک جماعت جس نے سیٹیں مانگی تھی اس کو دی گئیں, ایک کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے جماعت جوائن کر لی اور ان کو رول بیک کیا جا رہا ہے. میں ان سے بالا تر ہو کے, میں اپنے تحفظات سے بالا تر ہو کے ایک جو لیگل پوزیشن ہے اور جن سب چیزوں کو الیکشن کمیشن نے جائزہ لے کے فیصلہ کرنا ہے, میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. بالکل. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ریزرو سیٹس کے فیصلے میں کیا قانونی خامیاں آپ کو دکھتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیے ایک تو اس کے اندر ہم سے پہلے تو جی ایک جو مائنورٹی ججمنٹ آئی دو ججز کی, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان غالباً, انہوں نے بھی جی بڑے سنگین اعتراضات اٹھائے. گرانٹیڈ کہ وہ ایک مائنورٹی ججمنٹ ہے, ڈسینٹنگ نوٹ ہے اور میجورٹی آرڈر ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں پریویل کرتا ہے, مگر ہماری بھی جو ریویو پٹیشنز دائر ہوئی نہیں ہیں, جو پینڈنگ ہیں, وہ بھی انہی بنیادوں پر ہیں, جس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ ہمارے نزدیک جب آپ کلاک کو رول بیک کر کے پی ٹی آئی کو یہ سیٹس دیتے ہیں, جب ان کے ممبران نے ولنگلی ایز ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن بھی لڑ لیا, اس کے بعد انہوں نے ولنگلی ایک جماعت جوائن کی سنی اتحاد کونسل, اور کورٹ میں بھی آ کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ہی پلیٹ فارم سے آ کے اپنی یہ سیٹیں مانگیں, تو سپریم کورٹ نے ایک پارٹی کو جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کیس میں, یا جو دیٹ واز ناٹ بفور دا کورٹ وچ از پی ٹی آئی,
اس چیز کے باوجود کہ ان سے کورٹ روم میں پوچھا گیا کہ آپ کیا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کے لیے مانگ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہم سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگ رہے ہیں. اس کے باوجود ان کو یہ سیٹیں دی گئیں اور ایک پوری پروسیس کو رول بیک کیا گیا, جہاں پہ آرٹیکل 51 اور 106 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑے واضح ہیں کہ آپ نے انڈیپینڈنس میں 3 دنوں میں جوائن کرنا ہوتا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ there are certain articles of the constitution which are violated by this order. اسی کا حوالہ مائنورٹی ججمنٹ میں بھی دیا گیا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں بلال صاحب کہ وزارت اب دو چیزیں جی انہی گراؤنڈز پر ہی ہم نے اپنی ریویو پٹیشن. اچھا, آپ سمجھتے ہیں ریویو پٹیشن کا کوئی اسکوپ, وہ بھی آپ بتائیے گا. لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جو آپ آرڈیننس لے کر آئے ہیں, دیکھیں یہ ایک اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلوں سے جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, آپ نے کہا کہ ون مین شو ہو رہا ہے, اس کو چینج کیا جائے, اور جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر لے کر آ گئے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واز ان کانفیڈنس ود یو کہ بھائی ہاں یہ ہونا چاہیے, ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, اور ایک کمیٹی بن گئی, کمیٹی فیصلے کرنے لگی. اب جب کہ اس کو لنک اب وہیں سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نشستیں, مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دینی, اسی وجہ سے آپ نے پھر وہ کمیٹی کے فیصلوں کا اختیار ایک چیف جسٹس کو دے دیا, جس کا اشارہ اور واضح طور پر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کیا ہے کہ ون مین شو دوبارہ ہو گیا ہے, غیر قانونی غیر آئینی یہ کام دوبارہ سے ہو رہا ہے, اور وہ کمیٹی میں بیٹھے بھی نہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی زہیب صاحب, دیکھیے سب سے پہلے تو غیر قانونی کام کوئی نہیں ہوا. کوئی بھی لیجسلیشن ہو یا کوئی آرڈیننس ہو تو وہ لا آف دا لینڈ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ جو لوگ 2 سال پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف تھے, آج وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 3 ججز ہی ہونے چاہیے. 2 سال پہلے یہی لوگ مخالفت کرتے تھے کہ جب ایک جج کے فرد واحد کا اختیار 3 ججز میں تقسیم کیا جا رہا ہے, ڈیموکریٹائزیشن آف دا سپریم کورٹ ہو رہی ہے, تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خراب ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ تو یہ بات کی جاتی تھی, آج وہی لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, آج بھی اب جب ہم یہ آرڈیننس لے کے آئے ہیں تو آپ کے تقریباً جو 3 ججز کے پاس ہی اختیار ہے, اور اس سے جو ریزرو سیٹس کا کیس ہے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنا, چونکہ ان اینی کیس وہ نہیں, وہ لائک مائنڈڈ ججز کی بات ہو رہی ہے نا. تنقید جو کر رہے ہیں لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک مائنڈڈ ججز, جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے, اور جیسے ایک دم سے کمیٹی میں وہ اثر نہیں آئے گا. نہیں سر, اس کو ایڈریس کریں نا. یہ جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے, چیف جسٹس رہیں گے, سینئر پریونی جج رہیں گے جو نیکسٹ سینئر مفتی, اور تیسرے جج میں ایک فلیکسیبلٹی آ گئی. نہیں, یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے سر, یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ پہلے لائک مائنڈڈ, آواز نہیں جا رہی شاید بھی ہوں تب بھی وہ بینچ یا وہ کمیٹی کام کر سکے گی. نہیں, یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ وہ جو لائک مائنڈڈ جج کا اور بینچ فکسنگ کی جو بات کرتی تھی, نون لیگ تنقید کرتی تھی. آڈیو فرام دی اسٹوڈیو. آڈیو. بلال صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. جی, بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں دوبارہ کنیکٹ کریں گے, اور کہ ان سے مزید بھی پہلو پر مسلم لیگ نون کا موقف جانے. تو دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی گئی نہیں تھی, یعنی ایز اے جماعت انہوں نے وہ چیز مانگی نہیں جو ان کو دے دی گئی. یہ ان کا موقف ہے مسلم لیگ نون کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی کی تشکیل سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہو رہی تھی, اور اس میں اب یہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار آ گیا. جی ایک بار پھر میں کنیکٹ کر لیا. بلال صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کرٹیسزم ہے اس کو کیسے ایڈریس آپ کریں گے کہ وہ جو لائک مائنڈڈ ججز, مسلم لیگ نون بہت زیادہ تنقید کرتی رہی, بینچ فکسنگ ہوتی ہے, بینچ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے ججز ہیں اور کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں بھی یہ تاثر ابھر رہا ہے نا کہ جیسے ہی آپ نے آرڈیننس لے کر آئے اس کے بعد فوراً کمیٹی تبدیل کر دی گئی, ایک ممبر کو نکال دیا گیا, دوسرے کو شامل کر لیا گیا, اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے آپ؟ جی دیکھیے, میری اس میں زہیب صاحب میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیے, قانون بنانا حکومت کا, پارلیمان کا ایک استحقاق ہے. حکومت پیش کرتی ہے, پارلیمان بناتی ہے. ابھی آرڈیننس کی صورت میں ایک لا ہے, بٹ دیٹ لا ایگزسٹ. اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی دی گئی ہے تیسرے ممبر آف دا کمیٹی میں. ہرگز ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بنائیں اس کو نہ بنائیں, ایک فلیکسیبلٹی اور ایک چوائس ملی ہے. اس کو ایکسرسائز کرنا چیف جسٹس کا اختیار ہے. اب میرے نزدیک, میرے لیے تھوڑی سی یہ آڈ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز اب پک اینڈ چوز کرنے لگ جائیں کہ ہمیں یہ لا تو پسند ہے, ہمیں یہ لا پسند نہیں ہے,
اور اسی لیے میرا خیال ہے جی کہ جو بھی اس کمیٹی کی کمپوزیشن ہے اس کمیٹی کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو وہ کام کرنا چاہیے جو ان کی ذمہ داری ہے. مگر دیکھیے میرا خیال ہے جی کہ جو بینچز پہ جو ہمارا اعتراض ہوتا تھا عمر الطاف بندیال صاحب کے وقت میں وہ تو نظر آتا تھا کہ 3 یا 4 ججز تھے جن کو بار بار اس طرح کے پولیٹیکل نوعیت کے یا امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز ملتے تھے. اس کمیٹی کے بھی دیکھیے اس کمیٹی کی تو آؤٹ کم وہی ہوگی نا کہ وہ کن کیسز کے لیے کیا بینچز فارم کرتی ہے. اگر بینچز کے اندر بار بار کچھ ججز نظر انداز ہوئے اور بار بار کچھ ہی ججز کو موقع ملا بینچز میں بیٹھنے کا تو پھر سے وہ اس کرٹیسزم کی گنجائش بنے گی. اس میں تو صرف کمیٹی جس نے وہ بینچز فارم کرنے ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی دی گئی ہے. نہیں سر کون سا معاملہ آنا ہے یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرے گا نا, کون سا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے یہ بھی تو ڈیسائیڈ کرے گی نا کمیٹی, کون سا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. نہیں وہ بینچز فارم کرے گی جی کہ کس کیس کے لیے کیا بینچ بننا چاہیے اور وہ تو سب کے سامنے پبلکلی اس کمیٹی کے فیصلے. اچھا پھر یہ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بتائیے, آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بتائیے یہ آئینی عدالت کا قیام کیوں ضروری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے چاہے نو میٹر واٹ. تو جی دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ نئی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس 2006 سے اس ملک پہ بات چل رہی ہے جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اگر میں آپ کو شارٹسٹ آرگیومنٹ دے دوں یا بریفسٹ آرگیومنٹ دے دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم آج روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کیسز زیر التوا ہوتے ہیں, عام شہریوں کے کیسز, کرمنل کیسز, سول کیسز, ان کی پینڈنسی ہوتی ہے اپیلز کی جی سپیریئر کورٹس میں, سپریم کورٹ میں. اور اکثر جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں وہ اکثر بہت زیادہ کورٹ کا ٹائم لے جاتے ہیں. فل کورٹ بینچز ہم دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا لارجر بینچ تھا بھی اس میں ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر, وہ دن کافی دن چلتا رہتا ہے. تو پیچھے ایک بیک لاگ ہے عام شہریوں کے کیسز کا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام سے ان کیسز کا جب وہ ان کورٹس میں چلے جائیں گے تو عام شہریوں کے جو ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں سپریم کورٹ ان کے اوپر فوکس کر سکے گی اور سپریم کورٹ کے ہی معیار کے ججز کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں موجود ہوں گے جو ان کیسز سے ڈیل کریں گے. تو دس از دا مین ریزن جی کہ وائی وی آر پروپوزنگ اینڈ ایڈوکیٹنگ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ تو بات ہو گئی, اب ہم کچھ وفاقی حکومت نے رواں سال میں منی بجٹ اعلان کیا تھا. واز دیٹ این امپریکٹیکل ٹارگیٹ بیکاز اس چیز کو پورا کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے, دکھائی نہیں دے رہا منی بجٹ کے لیے, تو اس پہ کیا کہیں گے بلال صاحب آپ؟ جی سربت صاحب اس میں ایسا ہے جی کہ ابھی تو ایک بجٹ اناؤنس ہوا ہے جو کہ جون میں پاس ہوا تھا. کچھ کوارٹرز میں بات آئی ہے کہ منی بجٹ آئے گا. منی بجٹ کا ایسا تو جی کوئی امکان نہیں ہے, مگر ابھی آپ دیکھ بھی رہی ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا بورڈ اپروول بھی آ جائے گا. اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گئی تھی جی پرائر ٹو دا بجٹ, بلکہ بجٹ جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہی اگری کیا گیا تھا. اور اس کے اندر جہاں ہم نے اپنے ٹارگٹس بھی اچیو کرنے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر, ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے تحت سب سے مستحق جو ہمارے طبقات ہیں ان کے لیے بھی اس میں پروویژنز رکھی ہیں, چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, چاہے وہ سب سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین جو پاکستان کے 86% صارف ہیں ان کے لیے گرمیوں کے مہینوں میں ٹیرف فریز کرنا ہو. مگر آج انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول بھی آ جائے گا. آگے دیکھیے جہاں پہ بھی بجٹ کے اندر یا ان انکم میجرز کے اندر یا کوئی ٹیکس میجرز کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے یا کوئی بھی ہمارے بجٹ کے پہلو میں بہتری آ سکتی ہے تو وہ ہمیشہ حکومت کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ جو فائنانس بل انہوں نے بجٹ کے دوران پیش کیا تھا اس کے اندر کوئی ترمیم پیش کریں پارلیمان میں, جس کو اکثر منی بجٹ کہا جاتا ہے. بٹ دیٹ از لارجلی جسٹ اے کیس کہ آپ کہیں پہ بھی ڈیورنگ دا کورس آف دا فائنینشیل ایئر کہیں پہ اگر سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے میجرز میں بہتری آ سکتی ہے یا ٹنکرنگ ریکوائرڈ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے تو وہ آئے گا. میرے نزدیک ابھی کوئی اس کا امکان نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز کہے گا, آئی ایم ایف کی طرف سے وزیر اعظم جو بھی میجرز بہتری لا سکتے ہیں جی. اچھا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہم نے تسلیم کی اور فائنلی یہ ہونے جا رہا ہے 7 ملین. یہ بتائیں کہ چائنا سے متعلق کہا گیا ہے, وزیر اعظم نے بتایا کہ چائنا سے متعلق بڑی کچھ اصلاحات کی بات کی گئی ہے اور کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا, تو وہ کیا ہے, یعنی ان سے ریلیٹڈ کیا بات ایسی ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کو ایشوز ہیں کچھ؟ نہیں جی میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. انٹرنل فائنینسنگ گیپ تھا. ایک تو چائنا تو جی ہمارا ایک
جسے ہم کہتے ہیں آل ویدر فرینڈ ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا سی پیک کے نتیجے میں ہم نے میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی 2013 سے 18 تک. اس کے بعد سی پیک ایک ڈیلے کا شکار ہوا. آج ہم پھر سے اس کے نیکسٹ اسٹیج کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور وہ اس پہ کام جاری ہے چائنا کے ساتھ. باقی آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی تو ایک پوائنٹ تھا جس کا بورڈ اپروول سے پہلے جو کہ امپورٹنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ, کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کی فنڈنگ آپ کے پاس آ بھی جائے تو بقیہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ایک آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. اس پہ ان کو ایشورنسز چاہیے تھی کہ یہ گیپ فل ہوگا. اس پہ ہم نے دیگر ممالک سے بات کی تھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہماری مدد کی ہے. تو انہوں نے ہمیں ایشورنسز دیں اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی اپنے چینل سے اپنے ڈائریکٹرز کے تھرو ایشورنسز دیں. وہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ تھا, وہ الحمدللہ کلیئر بھی ہو گیا ہے جی. اور اب انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آج آئی ایم ایف کے پروگرام کا بورڈ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بلال صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اپنا پرسپیکٹو شیئر کیا.